ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ بزرگان دین کسے خبر نہیں کہ 1947 میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے، انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کے مزاج میں داخل ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے۔ یہ عنوان مجھے کیوں چھیڑنا پڑا؟ اس لیے کہ آج ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، ہمارے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان کی آزادی میں زیادہ سے زیادہ حق نہیں ہے۔ لہذا ہم مجبور ہیں اس بات پر کہ اس عنوان پہ تقریر کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کیا کردار رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انگریز 1901 میں ہندوستان داخل ہوتا ہے اور 1601 میں ہندوستان داخل ہوتا ہے اور 1947 میں ہندوستان کو چھوڑتا ہے۔ 18 میں دہلی کے لال قلعے پر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، کلکتہ سے گھستا ہے اور دہلی تک پہنچتا ہے۔ کلکتہ سے لے کر دہلی تک کی پوری حکومتیں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کلکتہ سے دلی تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز سے جب بغاوت کا موقع آیا تو مسلمانوں نے سب سے پہلے بڑھ کے پیش قدمی کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنی ہماری سچی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتیں ہماری چھینی گئی، لہذا دشمنی ہماری آپ سے ہے۔ دوسروں کا کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ انہیں صرف غلام بنایا گیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی غلام تھے جب بابر ہندوستان آیا۔ 1526 سے لے کر 1857 تک جو بہادر شاہ ظفر کی آخری کڑی بابر کی تھی، اس وقت بھی ہم